کہ آپ حضور کا میلاد مناتے ہیں، تو کیا صحابہ نے میلاد منایا تھا؟ ایک صحیح حدیث ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بٹھا کر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی ولادت کی بات فرما رہے تھے۔ میلاد منانا حضور کی ولادت کی باتیں کرنا، تو وہ بات بتا رہے تھے اپنی اولاد کو، تو اسی رستے سے حضور کا سفر ہوا اور آپ نے ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو دیکھا، ساتھ صحابی بھی تھے، اور آپ نے دروازہ کھول دیا اور اندر تشریف لے گئے۔ اندر تشریف لے گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عامر کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کو آپ کی ولادت کی باتیں کہہ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا پھر اچھا نہیں ہے کہ جن کی ولادت کی تم بات کرتے ہو وہ خود اپنی ولادت پر لہذا دوستان کی وقات بھائی کلیم نے میرے تباہ کے صحبت کرائی، پھر محفل کے لیے بیٹھے بھائی نہار معام سے جو پڑھانا ہے وہ پڑھا لو، صحبت اپنی گرمی کر رہا ہے اور نعت شریف اپنی کر رہا ہے۔ تو بہرحال حضور کا میلاد ہو گیا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میلاد کا ذکر کیا۔ تو دوستو افسوس اس بات پہ نہیں ہے کہ میلاد جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ بات ذہن میں آتی کیوں ہے؟ یہ بات کیوں آتی ہے ذہن میں؟ کون سا دن اور کون سی نماز میں جس میں ہم حضور کا ذکر نہیں کرتے؟ پھر ضرورت کیا ہے تمہیں اس بات کو پوچھنے کے لیے اور اس کے اوپر تنقید کرنے کے لیے؟ تم حضور کے امتی ہو، تیرا نبی ہے وہ، تو اپنے نبی سے اپنے نبی کی باتوں پہ تم کیسے رکھ سکتے ہو؟ اگر تم کہتے ہو کہ توحید توحید، تو توحید کو اللہ کو وہ توحید پسند ہی نہیں ہے جس میں مصطفیٰ صاحب شامل نہیں ہے، اللہ نے پسند ہی نہیں فرمایا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کی سب کو معلوم ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اس کے نیچے آج کی تفسیر نہیں، یہاں سے 600-700 سال پہلے کی تفسیریں اٹھا کر ذرا دیکھ لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تکلم کرتا ہے کہ آدم تمہیں کیسے پتہ چلا، تم نے میرے محبوب کا جو وسیلہ دیا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ باری اللہ جس وقت تو نے مجھے پیدا کیا، جیسے حضور فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی گاری اور مٹی بنایا جا رہا ہے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا کالبوت مبارک تیار ہوا، جسد مبارک، اور اس میں پھر روح ڈالی جا رہی تھی، تو میں اس وقت بھی نبی تھا۔ دوستان دی وقات، تو حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اللہ جب آپ نے مجھے جیسی آپ نے مجھے جان دے دی، میری نگاہ عرش کے کنارے پہ لگی اور وہاں میں نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس وقت سے میرے دل میں آئے کہ خدائے وحدہ لا شریک نے اپنے ساتھ جو اتنا قریب بغیر کسی نقطے اور بغیر کسی وقفے کے محمد کا نام رکھا ہے، تو یہ کوئی زیادہ ہی عزیز ہوگا۔ اس لیے میرے دل میں آیا کہ میں اس کی آپ کو وسیلہ دے دوں، تو آپ میرے حقوں دوستان دی وفات۔ بات یہ نہیں ہے کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، بات یہ ہے کہ تمہارے ذہن میں اعتراض آتا کیوں ہے۔ ابھی قبلہ مفتی تقی عثمانی صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں علماء دیوبند کے، اس کو پتہ نہیں 25 سے 27 تولہ سونے کا جو ہے چھگا پہنایا گیا ہے، جو بالکل قطعی طور پر جو ہے نا مسلمان کے لیے حرام ہے۔ اس کے اوپر تو تمہیں اعتراض نہیں ہوا کہ وہ ہے بھی غیر شرعی کام۔ ہم نے کبھی تمہیں ہٹ نہیں کیا بھئی، محبت کرنے والوں نے ہمارے اویس رضا قادری صاحب کو بھی لوگوں نے چاندی اور سونے میں تولا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا، بہت پرانی بات ہے، کسی عاشق نے اس کو بھی تولا تھا۔ تو چلو کوئی بات نہیں، ہمارے دل میں تو کوئی ایسی بات نہیں، نہ اس سے کوئی شرک ظاہر ہوتی ہے، نہ اس سے اللہ معاف فرمائے اللہ کی شان میں کوئی کمی آتی ہے، لیکن تمہیں ڈر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ خدا کی ذات کی کمی نہ ہو جائے۔ تو تیرا خدا بہت مجبور اور محدود ہے، ہمارا خدا نہ مجبور ہے نہ محدود، یہ تو تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ خدا کی ہمسری کوئی کر سکتا ہے۔ لہذا دوستو اللہ ہم سب کو حضور کی محبت عطا فرمائے اور اللہ اس گھر کو قیامت تک آباد رکھے، اور حضور کا میلاد ہر روز منانا چاہیے۔
ہمارے بچے ہمارے بچیاں یاد رکھو اسلام سے دور جا رہے ہیں. اگر ہم لوگ ان کو توجہ نہیں دیں گے تو یاد رکھو دوستو، یقین کرو بہت جلد ہماری اولاد ہم سے ہاتھ سے نکل جائے گی. جو اسکولوں میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، کون سے والدین ہیں جو اسکول کے ماحول دیکھنے کے لیے جاتے ہیں؟ بتاؤ کوئی ایسا والد ہے جو ہفتے میں جا کے اپنے اسکول سے پتہ کرواتا ہے؟ میرے خیال میں لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا. اس لیے دوستان وقار، اللہ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے. بھائی خلیل کو اللہ عمر خضر دے. میں اجازت چاہوں گا کیونکہ میں نے ابھی جا کے نہا کے تو فوراً نکل رہا ہے. عصر کا وقت میں نے دیا ہوا ہے 2 جگہوں پر، اور ماشاءاللہ حضور کا میلاد اللہ کے فضل و کرم سے ہو گیا ہے. اللہ سب کو سلامت رکھے اور خلیل بھائی کو اللہ عمر خضر عطا فرمائے. مجھے آمین. اللہ پوتے پوتیاں عطا فرمائے. اللہ جل جلالہ ان کی زندگی میں اپنی اولاد کی اولادوں کی خوشیاں عطا فرمائے. اور میں تو یہ دعا کرتا ہوں، آپ لوگ بھی دعا کیا کرو. حضرت صاحب نے مجھے یہ تلقین فرمائی تھی کہ اولاد کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ میری اولاد میں غزوہ ہند میں مجاہدین پیدا کرو. یقین کریں ایسا فرما دیتے کہ اس طرح دعا کیا کرو، یا اللہ میری اولاد میں غزوہ ہند کے مجاہدین کو پیدا کرو جن میں کچھ شہید ہو جائے اور کچھ غازی بن جائے. یہ دعا کیا کرو. جب حضور کا وسیلہ آ جاتا ہے نا، خدا اس دعا کو رد کرتا ہی نہیں، کیونکہ کائنات میں سب سے بہتر وسیلہ حضور کی ذات ہے، اور حضور کی ذات سے بڑا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ کوئی نہیں ہے. قرآن حضور کی ایک حدیث ہے، جیسے قرآن کہتا ہے نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب میں تجھے راضی کر دوں گا. تو ایک حدیث ہے، اس میں لفظ ہے اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُ. مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا میرے مصطفیٰ اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، میں تجھے اپنی امت کے معاملے میں راضی کر لوں گا. اور پھر آگے دیکھو نا، یہاں تک تو بات ہو گئی ختم، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَا نَسُوءَ، تجھے ناراض اور اداس کرنے بھی نہیں دیں گے. وہ باتیں پھر راضی کر لیا، پھر دوسرے کی کیا ضرورت ہے؟ لاڈ ہے اپنے محبوب کے ساتھ. وَلَا نَسُوءَ، اور تجھے ناراض اور اداس بھی نہیں کرنے دوں گا. ایسے کیسے ممکن ہے؟ تو 2 باتیں ہیں، اللہ کے حبیب کے اوپر ایمان لانا، اس کے بعد جب آپ اللہ اور اس کے رسول کو مان لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، پھر میرے اور آپ کی گناہ پہاڑوں سے بھی بڑھ جائے، اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شفاعت ہر حال میں ہمیں عطا فرمانی ہے. کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ میری شفاعت جو ہے وہ میری امت کے بڑے گناہ گاروں کے لیے، بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے. شکر الحمدللہ حضور کے صدقے ہم روز استغفار پڑھتے ہیں. ہاں، جو استغفار پڑھتا ہے رب مہربانی فرما دیتا ہے اسے. اور ہم حضور کی سنت کے طور پر حضور روز میں 70 مرتبہ خود استغفار شریف پڑھتے تھے. جو رحمت للعالمین ہے، اللہ کے حبیب ہے، لیکن وہ 70 بار استغفار پڑھتے تھے. استغفار میں بہت برکتیں ہیں، اس سے گناہ دھل جاتے ہیں، اس سے روح صاف ہو جاتی ہے، اور اس سے انسان کی رزق میں بھی برکت آتی ہے. جو بند معاملات ہوتے ہیں، یہ کالا ہو گیا، پیلا ہو گیا، بند ہو گیا، بندش ہو گئی، اس سے یہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں. استغفار دل سے پڑھنا چاہیے. استغفار پڑھنے کا طریقہ جو حضرت صاحب نے فرمایا، تو حضرت صاحب فرما دیتے حدیثوں کو اگر دیکھا جائے نا تو اللہ کو یہ 2 کلمات بہت پسند ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. اور پھر اس کے بعد جب تم استغفار لگاتے ہو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا تم کہتے ہو استغفر اللہ العظیم، بس اتنا بھی کہہ دو، تو تم تصور بھی نہ کرو کہ رب تیری توبہ قبول کرے. تو حضور آئے اس لیے کہ ہم اللہ کو پہچانے، اللہ کی وحدانیت کو پہچان لیا ہے. ہم ذات مصطفیٰ کو اللہ نے اتنا حسین اور اتنا پرکشش اور اتنا باکمال بنا دیا ہے کہ قلم ٹوٹ گئے اور سیاہیاں مک گئی، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. دعائے خیر کرتے ہیں. اللہم یسر لنا امورنا والراحة بقلوبنا وابداننا مع السلامة والعافية. بالکل پڑھ لو. یا نبی سلام علیہ